بہت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، بلکہ آبجیکشن بن کے ابھرتا ہے کہ آخر قرآن پاک نے انہی قوموں کا یا انہی واقعوں کا ذکر کیوں کیا ہے جو غلف کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں۔ قرآن پاک نے امریکہ، یورپ، افریقہ یا کسی اور ملک کے کسی قوم کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ صرف ایک خاص علاقے، خاص خطے کے لوگوں کا ہی ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ ایک ایسا آبجیکشن ہے جس کو بنیاد بنا کر اسلام سے دور کرایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو صرف ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، جبکہ یہ سچائی نہیں ہے۔ قرآن پاک تو تمام عالمین کے لیے آیا ہے اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن پاک کہانیوں اور قصوں کی کتاب نہیں ہے، وہ ایک پرپز کے لیے نازل کی گئی ہے، وہ ایک مقصد کے لیے اتری ہے، اس کا ایک ٹارگیٹ ہے، اور وہ اپنے ٹارگیٹ میں، اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہے، کامل بھی ہے اور بے عیب ہے، یعنی کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن پھر بھی قرآن پاک نے ہر علمی ڈپارٹمنٹ کے پہلو کو چھیڑا ہے، کچھ نہ کچھ ان پر علمی ڈسکورس کیا ہے، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی ہو، جیولوجی ہو، بوٹنی ہو، سائیکلوجی ہو، سوشولوجی ہو، اکنامکس ہو، پولیٹکس ہو، یا پھر وہ ہسٹری ہو۔ ان علوم پر میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ کیا قرآن پاک میں یہ علوم ہیں بھی یا نہیں، یا صرف اور صرف ایک بیان کردہ بات ہے۔ ان علوم کی طرف قرآن پاک نے اشارہ کیا ہے، اور ایسا اشارہ کرتے ہوئے ٹھوس دلیلوں سے ایک ریئلٹی کو ڈسکرائب کیا ہے۔ انہی علوم میں ایک ہسٹری کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، جس کی طرف قرآن پاک نے کلیئریبل اینڈ نو ڈاؤٹیبل اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جن قوموں کا ذکر کیا ہے یا جن واقعوں کو بیان کرنے میں دلچسپی لی ہے، ان کا ایک مقصد ہے، ان کا ایک پرپز ہے، ان کا ایک ٹارگیٹ ہے، اور وہ ہے استشہاد، ریفرنسز، یعنی دلیل کے طور پر کسی چیز کو بیان کرنا۔ کیونکہ ریفرنسز سے، استشہاد سے سامنے والے پر ہائی امپیکٹ پڑتا ہے، اور مائنڈ سیٹنگ کے لیے ایک یہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے انہی قوموں کا ذکر کیا ہے یا انہی واقعوں کو بیان کیا ہے جن سے سامنے والا بے خبر نہ ہو، یا کم از کم ان کی خبر اس کے کانوں میں پڑ چکی ہو، یا اگر نہ بھی پڑی ہو تو آس پاس کے لوگ ان سے واقف ہو، ان سے ڈسکس کی جا سکتی ہے۔ قرآن نے دوسرے خطوں، ٹیریٹوریز یا کانٹیننٹ سے تعارض نہیں کیا ہے، بلکہ جن خطوں کا ذکر کیا ہے ان میں عرب والوں کا برابر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عراق سے ان کے تعلقات تھے، فلسطین کے کھنڈروں پر وہ ہر سال گزرتے رہتے تھے، مصر ان کی تجارتی قافلوں کی منڈی تھی، اور پھر ان قوموں کے نام سے بھی وہ آشنا نہیں تھے، ان سے خوب واقف تھے۔ قوم تبع، اصحاب خدود یمن سے بلونگ کرتے تھے۔ عاد اور سمود کی بستیاں بھی عرب ہی کے پیرامیٹرز میں تھی۔ قبیلہ مدین بالکل عرب کے پڑوس میں تھا۔ قوم لوط کے کھنڈر ان میں سے ہزاروں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ مصر میں اگرچہ مصر کے فرعون نہیں رہتے تھے، لیکن مصر کی ٹریولنگز ان کے برابر لگی رہتی تھی۔ اور اس پر مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کے اندر بسے ہوئے تھے، جن کی زبانوں پر انبیاء کے نام یا ان قوموں کا ذکر اکثر رہا کرتا تھا، تو راہبوں کو ان کی تفصیلات معلوم تھی، ان کی تفصیلات ان سے پوچھی جا سکتی تھی، ان کے حالات ان سے جانے جا سکتے تھے، بلکہ ایسا کیا کرتے تھے۔ رہی یہ بات کہ قرآن پاک نے صرف انہی قوموں کا ذکر کیوں کیا ہے یا انہی واقعوں کو کیوں بیان کیا ہے جو غلف کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خاص خطے کے لوگوں کا ہی ذکر کیوں کیا ہے، امریکہ، یورپ اور افریقہ کی کسی قوم کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ دراصل یہ اعتراض اس بنا پر پیدا ہوا ہے کہ ہم نے آج کے دور میں اور اس دور میں جس دور میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا فرق نہیں کیا ہے۔ کیونکہ اگر اس دور میں جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا یا جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا، اس کے واقعات ان لوگوں کے سامنے تھے، اگر ان کے سامنے کسی ایسی قوم کا ذکر کیا جاتا جس سے وہ بالکل ناآشنا تھے، جانتے تک نہیں تھے، کبھی ان کا ذکر نہیں سنا تھا، یا کسی کو بھی ان کی تفصیلات بالکل بھی اکثر معلوم نہیں تھی، تو اگر ان کے سامنے ایسی قوم کا ذکر کیا جاتا تو وہ حیرت میں پڑ جاتے، بلکہ آبجیکشنز اٹھتے،
اور سوالات ابھر کر سامنے آتے کہ یہ کون سی قوم ہے، اور شاید اسلام کو پھیلنے میں، اسلام امبریسنگ میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ تو اس بنا پر یہ اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں۔